بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ۔ پچھلے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام سے اس بات توحید کے لیے دلیل نقلی بیان فرمائی کہ توحید باری تعالیٰ کی ترجمانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں صدیاں پہلے کی تھی، اسی کی تکمیل ہو رہی ہے اور باقی انبیاء کرام کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں نے مسئلے کے توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں اپنی قوموں کے سامنے پھیلایا۔ اس میں 17 انبیاء کرام کا قریباً نام ذکر کیا گیا ہے۔ رکوع کا موضوع 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 اثبات توحید بدلائل نقلیہ از انبیاء کرام۔ نمبر 2 شکوہ مشرکین کا شکوہ۔ تِلْکَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لیے، قوم کو سمجھائیں۔ تلکا کا اشارہ اس بات کی طرف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ یہ ہم نے حجت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی شے ثابت کی جائے۔ دلیل کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، سورج، چاند، بت، نہ تمہارے بت کچھ کر سکتے ہیں، نہ سورج، چاند، ستارے، یہ جب غروب ہو گئے تو انہوں نے کہا لا احب الآفلین، غروب ہونے والوں کے ساتھ میری کوئی محبت نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم نے دلیل ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دی۔ نرفع درجات، فضائل ابراہیم، بلند کرتے ہیں ہم کئی درجے جس کی ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، حکمت خداوندی، حکمت باری تعالی، بے شک تیرا رب حکمت والے، جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا بیان، اور بخشش کی ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب، یہ باپ بیٹا دونوں آگے پیچھے۔ وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ہر ایک کی ہم نے رہنمائی کی، دونوں میں۔ وَنُوحًا، فضائل حضرت نوح، اور نوح علیہ السلام ہم نے ان کی رہنمائی کی اس سے پہلے۔ اس میں واضح اشارہ ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم سے ماقبل ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، خاندان نوح کے فضائل، ان کی اولاد سے ہی بھی راجع نوح کی طرف کریں گے۔ ان کی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہم السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نتائج محسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ مزید بقیہ انبیاء کے فضائل، زکریا، یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور الیاس، کل من الصالحین، کل واحد، کل کی تنوین خلاصہ کلام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، ہر ایک نیکوکار تھے، یعنی اس سے سب کے سب نیک بندے تھے۔ اسماعیل والیسع، اور یسع، یونس اور لوط، یہ تمام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا، اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ یہ تمام انبیاء کرام ہم نے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی۔ من آبائہم، بقیہ خاندان انبیاء کے فضائل، بقیہ خاندان انبیاء کے فضائل، اور ان کے باپ دادا، ان کی اولادیں اور ان کے بھائی۔
بعض پیغمبروں کے بھائی بھی نبی ہوئے، بعض پیغمبروں کے باپ بھی نبی ہوئے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے، بعض پیغمبر بعض کی اولاد سے ہیں، سب کے بارے میں کہہ دیا وَجْتَبَيْنَاهُمْ، اور چن لیا ہم نے ان کو، ان سب کو ہم نے اجتبا، یجتبی چن لینا مراد ہے، وَهَدَيْنَاهُ، اور ہدایت دی ہم نے إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، اور سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رہنمائی ہے، مراد ہے ہدایت کا راستہ توحید کا راستہ ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، اس میں صداقت قرآن کی طرف اشارہ کیا اور مشترکہ فضائل انبیاء کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ تمام انبیاء کرام بھی شرک کرتے، یہ جملہ شرک کی کباط کے لیے استعمال کیا، انبیاء کرام سے شرک اور کفر کا صدور قبل النبوت بھی نہیں ہوتا، بعد النبوت بھی نہیں ہوتا، نہ کسی نبی نے کیا ہے، بالفرض محال، بعض دفعہ محال کو فرض کر کے ایک جزا مرتب کی جاتی ہے تاکہ سامعین کے ذہن میں اس کی وقت بیٹھ جائے۔ شرک اتنی بری چیز ہے کہ اگر اللہ اپنے نبیوں کو جس کو اس نے منتخب کیا، اگر وہ بھی یہ کام کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے، تو ظاہر ہے تمہارے اعمال یقیناً ضائع ہو جائیں گے۔ اگر یہ شرک کرتے، دور ہو جاتا ان سے ما کانوا، یہ ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ تمام انبیاء کرام کو قرآن حکیم نے اس مقام میں سب کا تذکرہ فرما دیا، جتنے انبیاء کرام قرآن، لیکن یہ وہ نبی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضافات میں آئے، یا یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں اور انجیل میں، کیونکہ تورات بھی اور انجیل بھی فلسطین کے ماحول میں آئی، اور تورات موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے قریب مل گئی، لیکن اپنی قوم کے لوگوں نے مانا، دوسری قوموں نے ان کو نہیں مانا۔ دوسری قوموں میں سے کچھ لوگ، فرعونیوں قبطی قوم میں سے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، لیکن اکثر انہیں ایمان نہیں لائے۔ انجیل کا تعلق بھی حضرت مسیح سے ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام فلسطین کے ماحول میں آئے۔ باقی جو دنیا میں انبیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے موجود۔ دنیا میں اللہ نے ہر خطے کے لیے یا نبی یا اللہ کے نبی کا نائب، وہ یہاں جا کر اللہ کے قوانین کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے دنیا میں مختلف اس وقت جو مذاہب موجود ہیں ان کی اصطلاحات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات سامنے معلوم ہوتی ہے کہ یہ انبیاء کرام کی توحیدی دین کو شرک میں تبدیل کر دیا گیا۔ اصل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، آپ کے ہاں بھی تبدیلی ہے، ہمارے ہاں بھی تبدیلی ہے نا؟ قبروں کے ساتھ سجدے ہوتے ہیں پھر، بڑے بڑے روزے بنے ہوئے ہیں، اور کوئی معلوم نہیں ہے کہ 50-60 سال کے بعد کیا نظریات پیدا ہو جائے۔ ہر قوم میں ایسی بات ہوتی ہے، کچھ غلط نظریات قائم ہو جاتے ہیں شرک کے۔ اب یہ کہنا شروع کر دیا گیا نہیں جی اللہ کے ولیوں کو بہت اختیارات ہوتے ہیں، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، مسجد میں آنے کی بجائے قبر پر جا کر حاضری دو۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عالم عرب میں آئے، عالم عرب کی درمیان میں حالت یہ تھی کہ حافظ ابن تیمیہ، مولانا ابو الحسن ندوی نے ایک پوری جز لکھی حافظ ابن تیمیہ پر۔ حافظ ابن تیمیہ سخت طور پر شرک کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی نے لکھا ہے کہ وہ کیوں زیادہ سختی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت لوگوں نے مساجد کو چھوڑ کر قبروں کا رخ کر دیا، بڑے بڑے بزرگوں کی قبروں پر جاتے اور وہاں جا کر بڑے بڑے میلے لگتے، لوگ جا کر وہاں مرادیں مانگتے،
اللہ کو چھوڑ کر وہاں کرتے ہیں۔ تو یہ مذہب میں تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی ہر مذہب میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پھر خالص جو اللہ کے توحید کا مسئلہ انبیاء کرام لائے ہیں وہ تھوڑے لوگوں میں رہ جاتا ہے، یہ ہمیشہ دنیا میں رہا۔ ہندو قوم کی جتنی اصطلاحات ہیں پوری، ان کے 4 وید ہیں، مہابھارت ان کی بہت بڑی ضخیم کتاب ہے، 1 لاکھ کے قریب اس میں شعر ہے۔ ان کو جب اردو ترجمے میں آپ پڑھیں، ویدوں کو دیکھیں، سارے الفاظ، سارے مفہوم جس طرح اللہ کے نبیوں کی تعلیم ہوتی ہے اسی انداز سے۔ مثلا مراقبہ ہے، مراقبہ بتوں کے سامنے کرنا۔ اب مراقبہ ہماری اصطلاح تھی، ہماری اصطلاح بھی ہے، لیکن ہماری اصطلاح تو اللہ کے بارے میں ہے، انہوں نے اس کو بتوں کے سامنے بنا دی۔ ہندو کیا کرتے ہیں، سامنے مورتی رکھ کر، مثلا کرشن مہاراج جی ان کے نیک بندے ہیں، ان کو سامنے رکھ لیا اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لی اور تصور کیا۔ جو ہندوؤں کی 3 عبادتیں ہیں، طلوع آفتاب، آفتاب برابر ہو، غروب آفتاب، 3 عبادتیں پکی ہوتی ہیں۔ اور عبادت میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے، ہاتھ جوڑ کر آنکھ کو بند کر لو اور سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے معبود کا تصور کرو۔ لیکن ہندو کہتے ہیں خدا کا ہی تصور کرتے ہیں، سامنے شکل بت کی ہوتی ہے لیکن ہم خدا کا تصور کرتے ہیں۔ پھر انہیں یہ کہا گیا کہ تم یہ تصور اس طرح کرو کہ ایک کو مثلا کرشن مہاراج جی ہے جی، یا برہما ہے، برہما، تو اس کے یہ جو ناف ہے اس میں ایک پھول ہے، وہ پھول کھلا ہوا ہے اور اس پھول میں 4 وید ہیں، یوں تصور کرو۔ انہوں نے قوم کو تصور دیا عبادت کا، یہ انہوں نے تصور دیا۔ تو جتنی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ یوں معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہمارے بعض علماء کرام نے جو ہندوؤں کے بڑے ہیں ان کے بارے میں یہ منع کر دیا کہ ان کو برا نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نام بگاڑ کر، ان کا نام اور لکھ کر وہ اللہ کے نیک بندے ہی ہوں، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو برا نہ کہیں، بلکہ جو شرک کرنے والی قومیں ہیں ان کو آپ برا کہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں بدھ قوم جو ہے، بدھ بھی ایک نیک آدمی تھا، مساوات کا قائل تھا، ہندوؤں سے الگ اس نے مذہب کر لیا۔ کہتا ہے کہ ہندو ذات پات کے قائل ہے، میں ذات پات کو نہیں مانتا۔ کہتے ہیں بدھ بھی ایک خدا کا تصور رکھتا تھا۔ تو اس طرح سے نبیوں کی تعلیمیں دنیا میں مختلف اوقات میں بدل جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور خاندان کون ہیں؟ مکے والے، مدینے والے۔ لیکن مکے والے بھی مشرک تھے، جب حضور آئے تو مدینے والے بھی مشرک تھے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد ہے۔ یمن کا علاقہ، مدینے کے قبائل، مکہ کے قبائل، خاندان قریش کے لوگ، لیکن یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم تو توحید ہی تھی، لیکن اس توحید کو بھلا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ مذہب میں تبدیلی، کچھ صدیاں گزرتی ہیں تو مذہب میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کی بات ہے، اس پر کوئی نہیں روک سکتا، یہ قدرتی بات ہوتی ہے۔ بہرحال بات اولئک الذین آتیناہم الکتاب، خلاصہ کلام تنبیہ مشرکین، یہ وہ لوگ ہیں ہم نے دی ان کو کتاب اور حکم اور نبوت۔ حکم کا معنی شریعت، نبوت کتاب کا معنی جنس کتاب۔ سب نبیوں کو الگ الگ کتاب نہیں ملی، بعضوں کو صحیفے ملے، بعضوں کو کتاب ملی۔ قرآن نے سب کی طرف اشارہ کر دیا، بعضوں کو کتاب ملی، پیچھے آنے والے نبی کو اس کے تابع کر دیا، گویا اس کو بھی کتاب مل گئی۔ مراد یہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا تَنبِيهِ مُنْكَرِينَ، اگر یہ انکار کریں گے ان کے ساتھ، حاضمیر کتاب، حکم، نبوت، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لوگ بہا
بہا کی ضمیر ادھر راجع ہے، فقد وکلنا بہا، اگر یہ مکے والے نہیں مانیں گے تو ہم نے سونپ دیا یہ توحید کے مسائل، یعنی ماننا اس قوم کو، نہیں آئے اس کے ساتھ انکار کرنے والے، ہم ایسی قوم لائیں گے جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب کہتے ہیں الصحابۃ کلہم المہاجرون والانصار، یہ قوم آ گئی جنہوں نے دین کو مان لیا، اگر ان میں یہ انکار کریں گے تو ان میں سے دوسری قوم مان لیں گے۔ جس طرح مشرکین مکہ نے انکار کیا تو مدینے والوں نے مان لیا، بعد میں اللہ کے فضل سے مکے والوں نے بھی مان لیا۔ اس کی طرف اشارہ کی اولئک الذین ھدی اللہ، خلاصہ ما سبق، یہ وہ لوگ ہیں رہنمائی کی اللہ نے ان کی، فبہداہم، پس ان کی ہدایت کے وجہ سے اقتدے، اے پیغمبر تو بھی اقتدا کر، فریضہ رسول، ان لوگوں کی رہنمائی اللہ نے کی، جیسی رہنمائی ان کی تھی آپ اسی رہنمائی کی اقتدا کریں۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا، طریقہ تبلیغ یہ بھی کہتے رہیں میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر کوئی اجر نہیں میں طلب کرتا۔ ایک سوال، قرآن کہتا ہے فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِّ، پیغمبر ان کی ہدایت کے پیچھے تم بھی چلو، تو شریعت محمدی تو علیحدہ نہ ہوئی، معلوم ہوتا ہے حضور کو پہلی شریعت کی اقتدا کرنی ہے، تو اس کا جواب اصول شریعت میں تمام انبیاء کرام ایک ہیں، فروع شریعت میں انبیاء کرام کے دینوں میں فرق ہے۔ اصول شریعت کیا ہیں؟ خدا کو ماننا، انبیاء کو ماننا، قیامت کو ماننا، جزا و سزا کے عمل کو، قیامت کو ماننا، یہ اصولی مسائل ہیں۔ اصول میں پہلے انبیاء کرام کی آپ ابتدا کرتے رہے، فروع میں اختلاف ہے، ہر پچھڑا پیغمبر کی جو فروعات ہوتی ہیں پہلے پیغمبر سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، جیسے جیسے مناسب ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی فرما دیتی۔ مثلا شریعت موسیٰ میں کچھ سختی تھی، شریعت عیسوی میں آ کر کچھ تھوڑی سی آسانی ہو گئی۔ شریعت محمدی ایک کامل شریعت ہے، یہ کاملہ شریعت ہے، اس میں اللہ نے تمام چیزوں کو جامع انداز میں بیان فرمایا۔ پہلی شریعتوں میں اتنی جامعیت نہیں تھی جتنی شریعت محمدی میں، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اب حضور کے بعد قیامت ہی ہے، اس لیے ایک جامع شریعت اللہ نے حضور کو دے دی۔ ان هو الا ذکر، صداقت قرآن، فضیلت قرآن نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، یعنی قرآن جو مسئلہ توحید کی وضاحت کرتا ہے یہ جہان والوں کے نصیحت۔ تلک حجتنا، یہ ہماری دلیل تھی، دی ہم نے وہ ابراہیم کو قوم کے لیے، بلند کرتے ہیں ہم درجے جس کی ہم چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور بخشش کی ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کی ہم نے رہنمائی کی، اور نوح علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اس سے پہلے، ان کی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، ہر ایک نیک و کار میں سے ہیں۔ اسماعیل، یسع بھی پیغمبر ہیں، یونس یہ پیغمبر کا لقب ہے، لوط، سب کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر، ان کے باپ دادا، ان کی اولاد، ان کے بھائی، چن لیا ہم نے ان کو، رہنمائی کی ہم نے ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کی رہنمائی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ اگر بالفرض یہ بھی شرک کرتے تو ضائع ہو جاتے ان سے وہ جو نیک کام کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور شریعت اور نبوت،
بس اگر یہ انکار کریں گے اس کے ساتھ تو ہم نے سونپ دیں گے اس شریعت کو، اس کام کو اس قوم کے لیے، نہ ہوں گے اس کے ساتھ انکار کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں رہنمائی کی اللہ نے ان کی، بس ان کی ہدایت کے پیچھے آپ اقتدا کرتے رہیں۔ کہ جو پیغمبر نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی